میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ سبت کو ہم کیوں مناتے ہیں، سبت کو منانے کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں۔ سبت کا مطلب 7واں دن ہے، سبت کا مطلب 7واں دن ہے، اور یہ انگلش کا لفظ ہے۔ سبت انگلش کا لفظ ہے، سبت جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے۔ اردو میں، فارسی میں اور عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہفتہ جو ہے یہ ٹھیک اردو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی 7واں دن ہے۔ شبت کا لفظ جو ہے یہ یونانی اور عبرانی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب بھی 7واں دن ہی ہے۔ اب حقیقت میں سبت کا مطلب جو ہے وہ 7واں دن ہے، اور یہ دن جو 7واں دن ہے یہ ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ جو ہمارے اسرائیلی بہن بھائی ہیں وہ آج بھی جو ہے سیٹرڈے کو ہی جو ہے 7واں دن مانتے ہیں، سبت کا دن مانتے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق یہ کبھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ پارٹ آف ورڈ آف گاڈ ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم سبت کو ہی مناتے ہیں، اور اس کی جو ہے وجوہات بہت سی ہیں۔ سب سے بڑی اور پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سبت کا دن خدا نے خود منایا۔ سبت کا دن خدا نے خود منایا، خدا نے خود آبزرو کیا، اور اس کی ہم بہت سی جو ہیں آیتیں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے حوالہ جات بائبل مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کے کلام میں صاف اور واضح لکھا ہے، خدا نے دنیا کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے سبت کو پاک مان کر ہمیں کافی ثبوت دیے ہیں کہ سبت ہی پاک مانا جانا چاہیے۔ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 2 آیت ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ خروج 31 باب اور اس کی 17ویں آیت ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ خروج 20 باب اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت ہے۔ کیونکہ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ خروج 20 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ احبار 23 باب اور اس کی 3 آیت۔ دیکھیں، مقدس مجمع کس دن ہونا چاہیے؟ سبت کے روز۔ عبادت ہر روز ہونی چاہیے، دعا ہر روز ہونی چاہیے، لیکن مقدس مجمع جو ہے وہ سبت کے روز ہی ہونا چاہیے۔ 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ خروج 31 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ 7ویں دن سبت ہے۔ خروج 16 باب اور اس کی 26 آیت۔ لہذا بائبل مقدس میں اسے واضح کیا گیا ہے کہ سبت خداوند کا دن ہے، اور یہ کہ خداوند نے خود بھی سبت کو پاک مانا۔ یہ ایک وجہ بتا رہا ہوں میں، اور اس کے حوالہ جات دے رہا ہوں۔ اب بڑی قابل غور بات ہے کہ جب خداوند خدا خود سبت کو آبزرو کرتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ بنانے والا خود آبزرو کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، تو کیا ہمیں آبزرو نہیں کرنا چاہیے؟ سبت کو نہیں منانا چاہیے؟ مزید اس کے اور ریزنز کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اسی طرح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔